وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ دے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، یہ نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ زہار ہوتا ہے نا، کہ بندہ اس طرح زہار کر لے کہ اپنی بیوی کو کہے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہے یا میری بہن ہے، ہاں جی، تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، نکاح تو نہیں نا ٹوٹتا۔ ہاں جی، وہ خلا رضی اللہ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ جب ان کے خامد نے اس طرح کی بات کی تھی تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن کی آیتیں نازل فرمائی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً سن لی اللہ رب العالمین نے اس عورت کی بات جو جھگڑ رہی تھی تم سے اپنے شوہر کے بارے میں، اور فریاد کیے جا رہی تھی اللہ سے، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ بلا شبہ اللہ جو ہے وہ ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اب یہ ہے کہ جو اظہار کر لے، اس طرح کہہ لے نا اپنی بیوی کو کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں یا میری بہن وغیرہ، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا ذلک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا جو لوگ زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ، نہیں ہو جاتی ان کی بیویاں ان کی مائیں، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے جنا ہے انہیں، اور بلا شبہ وہ کہہ رہے ہیں ایک سخت ناپسندیدہ جھوٹی بات، اور یقیناً اللہ رب العالمین جو ہے بڑا معاف کرنے والا اور بہت درگزر فرمانے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو زہار کریں اپنی بیویوں سے پھر رجوع کر لیں اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی، تو اس پر آزاد کرنا ہے ایک غلام اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یعنی بیوی کو دوبارہ چھونے سے پہلے، اس سے ملاقات کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ یہ ہے وہ نصیحت جو تمہیں کی جا رہی ہے، اور اللہ ان اعمال سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی غلام نہ پائے تو اس پر روزے رکھنا ہے، فمن لم یجد فصیام الشہرین، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، یعنی 60 دن کے اکٹھے بغیر ناگے کے، جی، بیوی کو چھونے سے پہلے۔ پھر فرمایا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، پھر جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو روزوں کی تو اس پر کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو، پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لے، اس لیے کہ مضبوط ہو تمہارا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ حدیں ہیں مقرر کردہ اللہ کی، اور نام ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں، پھر آگے اللہ نے فرمایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے، اسی طرح جس طرح کہ ذلیل و خوار کر دیا گیا تھا ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ یہ بھی 5 آیتیں جو ہیں کم از کم یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی شروعات ہے، ابتدا ہے سورہ مجادلہ سے، اور اس کی شروع کی 5 آیتیں آپ پڑھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔